پیغمبر اکرم 10,000 کا لشکر لے کر مکے کی طرف نکلے. ظاہری طور پر لوگوں کو تو یہی لگ رہا ہے کہ پیغمبر صلح کرنے جا رہے ہیں، مگر پیغمبر نے ڈیفنس کے لیے یہ لشکر تیار رکھا تھا. پیغمبر اکرم مکہ مکرمہ تشریف لینے سے پہلے وہاں پر ابو سفیان کو پہلے ہی حضرت ابن عباس سے خبر مل گئی اور اس نے آ کر پہلے ہی پیغمبر کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیا. اب آپ اس کو چاہے جو کر لیں، جس اعتبار سے دیکھیں، ان کا رول دیکھیں کیا رہا ہے اب تک جنگوں میں پیغمبر کے خلاف. آپ شروع سے دیکھتے ہیں بدر، احد، خندق، یہاں تک ان کا کیا رول رہا ہے. اب آپ اسی حساب سے سوچئے کہ انہوں نے اسلام کن حالات میں قبول کیا ہے. یہ واپس مکے گئے. مکے جاتے ہی انہوں نے چونکہ پیغمبر اکرم نے ان سے کہہ دیا تھا کہ جو تمہارے گھر آ جائے گا اسے میں امان دے دوں گا. پیغمبر کی خدمت یہ جواب لے کے یہ پہنچے مکے میں. اب انہوں نے وہاں پہ اعلان کرنا شروع کیا کہ جو بچنا چاہتا ہے وہ ہمارے گھر آ جائے، یا جو میدان میں آئے گا بغیر اسلحے کے وہ امان پا جائے گا. تو اس طرح سے پورا مکہ تقریباً سرنڈر کر چکا تھا پیغمبر کے لیے. اب پیغمبر اکرم حاضر ہوئے مکے میں لشکر کے ساتھ. لشکر میں آئے تو پہلی فرصت میں استقبال کے بعد پیغمبر اکرم خانہ کعبہ گئے اور آپ نے 7 چکر طواف کیے، 7 چکر. اس کے بعد پیغمبر اکرم مکے اندر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، ساتھ میں مولا کائنات. اب یہاں پر تاریخ بیان کرتی ہے کہ چونکہ بتوں کو توڑنے کا مسئلہ تھا، خانہ کعبہ کو پاک کرنا ہے اس شرک سے، ایک شر سے، تو پیغمبر اکرم سے بہت سے لوگ کہہ رہے تھے اونچک اونچک کہ یا رسول اللہ میں توڑ دوں، میں توڑ دوں، میں توڑ دوں. اب آپ خود ہی سوچئے وہ لوگ کہ جو ہر میدان میں بھاگتے رہے وہ یہاں پہ پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا مجھے موقع مل سکتا ہے. پیغمبر اکرم خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے، بتوں کو خود گرایا، اور جو اوپر کے اونچے بت تھے، اب یہاں پر تاریخ کہتی ہے ان کی بھی، اہل سنت کی بھی، کہ مولا متقیان کو پیغمبر نے دوش پہ سوار کیا. اب آپ سوچیں وہ دوش پیغمبر کہ جس پر مہر نبوت لگی ہو، اس پر علی جیسا شخص سوار ہو رہا ہے. مولا کائنات سوار ہوئے، اوپر کے بتوں کو گرایا. اور ایک تاریخ کے اعتبار سے مولا کائنات سوار ہوئے دوش پیغمبر پہ، اور جب اترنے لگے گرانے کے بعد تو جناب جبرائیل نے اپنے سہارا دے کے مولا کائنات کو اتارا ہے. تو آپ دیکھیں کس طرح سے انتظام قدرت تھا پیغمبر کے لیے. فتح مکہ ہو گئی. اب 8ویں ہجری کے بعد آپ آئیں گے تو 10ویں ہجری کا قصہ بڑا ہی مشہور و معروف قصہ ہے. 10ویں ہجری میں بنام غدیر قم، جسے ہم غدیر کے نام سے جانتے ہیں، پیغمبر اکرم کا حجۃ الوداع کا موقع ہے. پیغمبر آخری حج کر کے لوٹے. میں اس کی تفصیل انشاءاللہ عرض کروں گا کہ پیغمبر نے کس طرح سے غدیر میں کیا کیا حالات ہوئے اور کیا کیا بیانات ہوئے اور کیا آبجیکشنز ہوتے ہیں، ان کے جوابات کیا ہوتے ہیں. پیغمبر اکرم اس کے بعد کا قصہ ایک مباہلے کا، وہ بھی میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ. اس کے بعد جو بات ہوئی کہ پیغمبر اکرم علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے اور بستر علالت پہ تھے. یہاں پر پیغمبر اکرم میں اصحاب کا مجمع تھا. پیغمبر نے کہا کہ بھئی مجھے ایتینی بالقلم والکتاب، مجھے قلم اور کتاب لا کر دے دو کہ میں تمہارے لیے ایک ایسا نوشتہ لکھ دوں، ایک ایسی تحریر لکھ دوں کہ جس کی وجہ سے میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. یہ علالت کا سلسلہ کتنا لمبا ہے؟ بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ نہیں تھا. یہ مباہلے کے بعد کا ہی مرحلہ ہے. یعنی مباہلہ آپ کے ذی الحج میں ہے، محرم اور سفر میں، پیغمبر اکرم کی جو 28 سفر وفات ہے جی، تو یہ تقریباً 2 مہینہ آپ کہہ لیں. تو اس 2 مہینے کے درمیان ہی پیغمبر اکرم علیل ہوئے تھے. کہا کہ قلم کاغذ دے دو کہ میں نوشتہ حیات لکھ دوں کہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو پاؤ گے. پیغمبر نے یہ جب کہا تو دوسرے صاحب نے، اور یہ ہمارا نہیں، بخاری نے لکھا ہے، صحیح مسلم میں لکھا ہے، الگ الگ روایتوں سے، حدیث رفع القلم، باب رفع القلم کے عنوان سے بخاری میں ہے، صحیح مسلم وغیرہ میں بھی ہے جی. یہ کنٹروورسی ہے اور سب نے لکھی ہے، اختلاف الفاظ کے اعتبار سے، یعنی چینجز ہیں ورڈز میں، لیکن لکھا سب نے. تو وہاں پہ دوسرے صاحب مسلمانوں دوسرے خلیفہ نے کہا کیا کہ اس آدمی کو چھوڑو، حاضر رجل لیحجر، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. پیغمبر اکرم کو کہا کہ یہ شخص ہذیان بک رہا ہے، اسے چھوڑ دو. ہذیان کو واضح کرتے ہیں. ہذیان جسے ہم آپ کہیں، ہم آپ کو دماغی بخار جسے کہہ سکتے ہیں، یعنی انسان مینٹلی ڈسٹرب ہو، صحیح غلط کا فیصلہ نہیں، جس کو جنونی کیفیت ہم کہہ سکتے ہیں. معاذ اللہ معاذ اللہ، جنونی کیفیت. اب آپ سوچیں کہ یہ اعتراض اس نبی پر ہو رہا ہے. خیر ان کا یہ پہلا قصہ نہیں ہے، ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ صلح حدیبیہ میں انہوں نے
شک کیا تھا انہی کی روایت ہے، اور خود اس مسئلے میں بھی خود جنگوں میں ان کا فرار کرنا، یہ ساری چیزیں تاریخ کی حیثیت ہے، ہم لوگ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ انہی کی کتاب میں ہے کہ پیغمبر کو انہوں نے انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ شخص ہذیان پکڑا ہے۔ اب آپ سوچئے وہ پیغمبر کہ جس کے اوپر پروردگار عالم نے مکمل اعتبار کیا ہو، اور جس کے لیے یہ تک کہا ہو کہ یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، جس کی زندگی کی قسم کھائی ہو، قرآن مجید کا جملہ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، پیغمبر اکرم کی زندگی پروردگار عالم کھا رہا ہے کہ تمہاری پوری زندگی کی قسم۔ اب آپ سوچئے کہ زندگی میں انسان کی کون کون سا حصہ شامل ہوتا ہے، برتھ سے لے کے ڈیتھ تک، تو یہ پورا جو ٹائم، یہ پورا پیریڈ انسان کی زندگی میں ہوتا ہے، تو پروردگار عالم نے اس لمحے کو بھی پیغمبر کے علالت کے اس کو بھی اس میں مانا ہے کہ بھئی پروردگار کسی کی قسم کھا رہا ہے تو آپ اس کی بلندی دیکھیے، اور اس کے بعد دیکھیے کہ پیغمبر کی کیا منزلت ہے کہ خدا قسم کھا رہا ہے، یعنی وہ ان کی عمر کی انکلوڈیڈ ہے اس عمر میں، ظاہر سی بات ہے پوری عمر میں آئے گا بہت ہی کلیئر ہے جی۔ تو پروردگار عمر کی پوری قسم کھا رہا ہے، اور جس کی عمر اتنی معتبر ہو کہ پروردگار عالم قسم کھائے، کیا اس کی عمر میں کوئی ایک ایسا لمحہ آ سکتا ہے کہ جس میں اس پر ہذیان کی تہمت لگائی جائے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو یہ پیغمبر اکرم کے آخری لمحات کا واقعہ تھا کہ جس نے پیغمبر اکرم کو واقعاً جاتے جاتے بڑی تکلیف دی ہے۔ اب میں آخری مرحلے پہ آتا ہوں کہ پیغمبر اکرم کا بعض روایتوں کے اعتبار سے کنٹروورسی ہے تھوڑی سی، کہ خیبر میں ایک یہودیہ نے پیغمبر اکرم کو گوشت میں زہر دیا تھا، اور وہ دھیرے دھیرے اثر کرتے کرتے اس نے پیغمبر کو علیل کیا، اور وہی پیغمبر کی وفات کا سبب بنا۔ مگر جو اصل بات ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم آخری وقت ہے، شہزادی کونین کی آغوش میں آپ کا سر ہے، اور پیغمبر عالم پر غش کا عالم طاری ہے۔ تکلیف اتنی ہے کہ پیغمبر آنکھیں نہیں کھولے، کہ اتنے میں کسی نے دق الباب کیا، شہزادی کونین سے اجازت مانگی، شہزادی نے کہا کہ جاؤ ابھی بابا سو رہے ہیں۔ پھر اس نے دق الباب کیا کہ میں پیغمبر سے ملنا چاہتا ہوں، تو شہزادی نے پھر منع کر دیا۔ پھر شہزادی رونے لگی تو پیغمبر کی آنکھ کھلی کہ بیٹا رونے کا کیا سبب ہے؟ تو مولا یہاں پر شہزادی کہتی کہ بابا آپ کے صحابیوں کو اس حالت میں بھی چین نہیں ہے کہ وہ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر پیغمبر اکرم نے کہا کہ فاطمہ یہ کوئی صحابی نہیں ہے بلکہ اسرائیل ہے، ملک الموت ہے، یہ تمہارے در کا شرف یہ ہے کہ وہ کسی کے اجازت نہیں لیتا مگر تم سے اجازت طلب کر رہا۔ یہ فضیلت ہے پیغمبر، یہ پیغمبر کی بیٹی کی فضیلت یہ ہے کہ اس کی در پہ آ کر ملک الموت بھی دق الباب کے بغیر داخل نہیں ہو رہا۔ اور شہزادی نے پھر پیغمبر نے کہا اجازت دو، اس نے اجازت دی، ملک الموت آیا، اور پیغمبر نے پھر اس سے کہا کہ رکو ذرا رکو، میں جبرائیل کی آواز سننا چاہتا ہوں جاتے جاتے۔ تو جناب جبرائیل آئے اور سلام کیا، پیغمبر اکرم کو سکون حاصل ہوا۔ پھر پیغمبر اکرم ملک الموت کے ساتھ ایک دوست کی طرح گلے ملتے ہوئے دار فانی سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں تشریف لے۔